جزاک اللہ. عقیل چشتی صاحب کی خدمت میں حاضر ایک تھاٹ پیش کر رہا ہوں کہ عقیل چشتی صاحب ذرا دل پہ لے گئے، لیکن ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بڑا نعت خواں یا بڑا سپیکر ہوتا ہے وہ آخر میں آیا کرتا ہے، تو اس لیے یہ فکر نہ کریں، ان کے بغیر کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. وہ آرام ہے. میں ایک چیز یہاں پہ ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست اس فنکشن کو کور کر رہے ہیں. جاوید صاحب ہیں، خالد ملک صاحب کی ٹیم آئی ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم جو ہے یہاں پہ موجود ہے اور پورے فنکشن کو کوریج دے رہی ہے. پی ٹی وی کی ٹیم ہے یہاں پہ موجود. ہمارے جو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں آغا مسعود شورش صاحب، وہ خود یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور ان کی زیر نگرانی یہ کوریج ہو رہی ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو لوگ انڈیویجولی بھی کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اب پروفیسر صاحب، سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. وہ مجھے انداز میں مانچسٹر کا لہجہ زیادہ پسند ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں ویلکم بیک، وہ کہتے ہیں ویلکم بک، تو مجھے وہ لہجہ زیادہ پسند. اس میں تھوڑی سی جدت تو ہے نا، وہ ٹپکل انگریزی بول بول کے ویسے ہی بندہ بیزار ہو جاتا ہے. تو ویلکم بک. تو خادم حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی ہوں، آدم ہوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جو ہمارے یونیورسل مسائل ہوتے ہیں، جو کسی بھی امت کے یونیورسل مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھنا چاہو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، فرمایا پھر بلا کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اس قسم کا چوائس امتی نہیں لینا چاہتا، امتی رعایت لیتا. اگر حضور گرامی مرتبت کے لائف پیٹرن پہ جایا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی، میں تو نہیں کہہ رہا کہ سب رسول ہو جائیں گے، نہ اصحاب ہو جائیں گے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم پروفٹ کے پیٹرن پہ جائیں گے تو ہم یقیناً مسلم سے مومن ضرور ہو جائیں گے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پروفٹ از ناٹ فار دی ایلیٹ. وہ چند خوش بختوں، خوش نصیبوں اور سرمایہ داروں یا انٹلیکچوئلز کے لیے نہیں ہوتا. پروفٹ ہر طبقہ خیال کے لیے ہوتا ہے، غریب کے لیے، امیر کے لیے ہوتا ہے. جب یہ کہا جائے، حضور کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ غریب مجھ سے ہیں یا غریب زیادہ مسلمان ہوں گے، تو ہم اسے ڈیروگیٹری کلمہ سمجھتے ہیں. آن دی کنٹری، اگر آپ انٹلیکچوئل جملہ دیکھیں کہ all greatness is born out of the school of adversity، یا دوسرے ٹرمز میں adversity is the school of all greatness، کہ غربت تمام عظمت کا گہوارہ. یعنی اگر ہم امراء کو بھی لیسن دیں، درمیانوں کو بھی دیں، غریب کو بھی دیں، تو جس قسم کے چیلنجز ایک غریب فیس کر رہا ہے، جتنی مشکل سے وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے اوریجنل تھاٹ، کرائسس، کانفلکٹ پیدا ہونے کی امید ہے. اور اگر غریب اس کانفلکٹ سے آگے نکل جائے تو چھوٹے پائے کا بندہ نہیں رہ سکتا. خاتون حضرات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کیوں یتیم ہوئے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں. نمبر 1، یتیم کا خیال یہ ہے کہ میری بے بسی کوئی نہیں فیل کر سکتا. اس کا خیال یہ ہے جس کا ماں باپ شروع سے مر گیا ہو اور وہ ایک بے آسرا، ٹوٹل نروس جیسی ڈسٹورشن میں پیدا ہوا بچہ، جس کو ماں نہیں ملی یا باپ نہیں ملا، اس کا ذاتی خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے بد نصیبی کسی کو نصیب نہیں. پروفٹ کہتا ہے نہیں، آئی شیئر یور ایگنی. پروفٹ کہتے ہیں
کہ نہیں آئی شیئر یور ایگنی، کہ میں تمہارے درد کو محسوس کرنے والا ہوں، مجھ پہ بھی یہ ساتھ گزری ہے، میں بھی ایسا ہوں جیسے تم. ایک شخص اٹھ کے کہنا میں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں، آئی آلسو شیئر یور پاورٹی. یہ جو رسول آخرین تھے نا، یہ قریباً ان تمام ٹریجک کیوٹک کنڈیشنز کو، ان بدقسمتانہ پیٹرنز آف لائفز کو جو ہم سب شیئر کرتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے احساس قرب کو، غربت کو، دکھ کو کوئی محسوس نہیں کرتا. آپ کا پروفٹ سامنے کھڑا ہو کہتا ہے آئی فیل بیکاز آئی ہیو گون تھرو اٹ. مہاتما سدھارتھا بوڈھا زندہ رہے مر گئے، مگر انہوں نے ایک لمحہ خوشی کا نہیں دیا. ایک لمحہ. اگر میں 4 باتوں میں ان کے اصولوں کو جمع کر تو 4 اصول یہ ہیں. دکھا، پہلا اصول ہے دکھا. دا ہول لائف از ٹریجڈی، غم. پھر کہا اناتا، وی آر اے پارٹ آف دس یونیورسل کیوس. ساری کائنات رنجیدہ خاطر ہے، ہم میں بھی کوئی رمق نہیں. انیکا یعنی انڈیویجولی وی آر ناٹ ڈفرنٹ فرام اینی ادر. اور جب سارے کی ساری بدقسمتیوں سے گزر بیٹھیں تو مہاتما کہتے ہیں نرابانا، ہماری نجات موت سے پہلے ہے ہی نہیں. جب ہم اتنے عظیم شخص جس کو میں پرسنلی دل سے پسند کرتا ہوں، ہی واز اے گریٹ تھنکر، انہوں نے ایک بات کہی. 12 سال ہندو آرڈر میں تپسیا کرنے کے بعد جب آپ کی ٹوٹل خوراک 12 دانے چاول کے اور 1 گھونٹ دودھ کا رہ گیا. فار ایئرس مہاتما اس خوراک پہ قائم رہے، 12 دانے چاول کے 1 گھونٹ دودھ کا. ہندو آرڈر میں تپسیا کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ یہ دی کہ بدن کی اذیت میں نروان نہیں ہے. بدن کو خام خواہ کی اذیت دینے میں آپ کو کسی قسم کا مذہبی سکون نہیں. اب آپ غور کرو، آپ کیا سوچتے ہو؟ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، فلاں شخصی 8 مہینے چلے میں ہے، تو ہیل ود ہم. کیا فضول بات ہے، وہ پاگل ہے یا بڑا ہی کوئی کمینگی کا حامل ہے جو اپنے اس کسب سے، اپنے اس کثرت عبادت سے لوگوں پر امپریشن ڈال رہا ہے اور انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا فالٹ کیا ہے کہ ہم نارملسی میں عقل کو تسلیم نہیں کرتے. اب پھر غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. باپ گئے زندگی سے پہلے، جب ماں کو تھوڑا سا چاہنا سیکھا، ماں گئی. پھر عبد المطلب کے پاس آئے، وہ نہ رہے. حضرت ابو طالب کے پاس آئے. اتنی غربت تھی اس گھر میں، اتنی غربت تھی کہ شاید سانس لینا مشکل تھا، وہاں رہے. اس سارے دوران زندگی میں میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی زندگی میں واحد آسائش کا لمحہ اس وقت شروع ہوا جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے ان کی شادی. وہ واحد لمحہ فراغت تھا جو رسول اللہ کو نصیب ہوا. مگر خاتون حضرات، ایک بات ایمان سے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر زندگی اتنی فرسٹریٹڈ ہو، اتنی المناک ہو، جس میں آپ کے 30-40 سال ایسے گزر گئے، آپ معاشرے کو کیا واپس کریں؟ This is a question. Think about this. This is not a session to talk. میں اس سوال کا آپ سے کبھی جواب مانگوں گا. اگر شروع سے آپ یتیم ہو، کوئی سہارا نہیں، جو سہارا ہو ٹوٹ جائے، ٹوٹل فرسٹریشن، ٹوٹل کیاس، نو ہوپ، نتھنگ ایٹ آل، آپ زندگی میں معاشرے کو کیا واپس کرو؟ نتھنگ.
آپ ایک منتقم مزاج کے ساتھ اس معاشرے کا تہیہ پانچا تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اچھا نہیں سکتے. مگر وہ حسرتا ایک وہ عام آدمی نہیں تھا. یہ آپ کی طرح اٹھے، آپ کی طرح پڑھے، آپ کی طرح رنج و غم سہے، اور کائنات کو سب سے بڑا درس محبت، امن، سکون اور عافیت کرے. His choice was very well justified as a prophet. ہر پیغمبر اپنے زمانے کا ٹاپ انٹلیکچوئل ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ فرض کرو میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں، یہ بڑے انٹلیکچوئل، دو چار زمانے کی سنیں گے نا، دو چار کھائیں گے، سارے خیال چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. غامدی بھاگے نا، ہے نا، تالقادری بھاگے نا. یعنی آپ دیکھو کہ بڑے سے بڑا اسکالر کانٹرڈکٹری بیہیویئر نہیں پسند کرتا، اپنے اوپر اعتراضات پسند نہیں کرتا، وہ اوبیڈینس مانگتا ہے، ڈسکشن نہیں مانگتا. یہ سارے کے سارے اس ایٹیچیوڈ کے مالک ہوتے ہیں، ہیئر می، اوبے می اور گیٹ لاسٹ. مگر حیرانی کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام was not only an intellectual of his time بلکہ for all the time to come. اس لیے کہ جب تک اسلام نے رہنا ہے، جب تک مسلمان نے رہنا ہے، جیسے میں نے آپ کو ان چھوٹی بچیوں کی دعا بتائی تھی، آج بھی جب لرننگ میں، تحصیل عقل میں، تحصیل کردار میں، اپنے موٹیوز ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ میں، آج بھی اگر مجھے گائیڈنس کی تلاش ہوتی ہے اور میں جب دور حاضر کو بحران کا شکار پاتا ہوں، مڈل ایجز کو کنفیوژن کا شکار پاتا ہوں، تو میں آج بھی سرکار رسالت مآب کے دروازہ علم پہ حاضر ہوتا ہوں. آج بھی میری زندگی کے معتبر اسباق کا مرکز جو ہے عقل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاتون حضرات، آل ٹائم انٹلیکٹ ہمیں کس طرح پتہ لگتی ہے کہ رسول کی کیا ہے، یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. بات تو یتیم سے شروع تھی، مگر یہ یتیم سارے ہی ماں باپ کے بیٹوں سے زیادہ مالدار ہیں. 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے تاریخ عالم میں کسی دانشور سے نہیں سنی، نہ کسی نے اس قسم کے کسی آپشن کا اظہار کیا، نہ کسی نے کائنات کے بارے میں 1500 برس پہلے اس قسم کا گمان پیش کیا، خیال پیش کیا. مگر محمد صادق اور امین ہے، جب انہوں نے کہا تو ڈیفینیٹلی کہا، صحیح کہا، اور اس میں کوئی غلطی کام نہیں. حضرت عقیل بن رزینی نے پوچھا، یا رسول اللہ، این کان ربنا یخلق الخلق، کہ کائنات تخلیق کرنے سے پہلے ہمارا اللہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا سوال ہے، لیکن اس وقت بھی کسی متجسس ذہن نے وہ سوال کیا جو شاید آج ہمارے بچے بہت بڑا سکون. کہا این کان ربنا یخلق الخلق، کیا ہے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ جاؤ نا آپ ذرا، یہی سوال آپ کو وہ کر رہا ہے. کیا نام اس کا جی؟ ٹاپ astrologer of today is asking the same question کہ what was happening 1 second before the Big Bang. اسٹیون ہاکنز یہی سوال کر رہا ہے. بڑا دنیا کا جو سب سے بڑے کاسمولوجسٹ ہیں یہی سوال کر رہے ہیں کہ این کان ربنا یخلق الخلق. عقیل بن رزینی بھی نے یہ سوال کیا، فرمایا کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا، تحتہ ہوا، نیچے بھی ہوا تھی، کما فوقہ ہوا، اوپر بھی ہوا تھی. خاتون حضرات، جائیے موسٹ ماڈرن کتاب ہے تفسیر سائنس پڑھ لیجئے جا کے،
They have no other idea. Exactly this idea کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بہت بڑے بڑے بادل تھے اور ان پہ ورک ہو رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر ہاکنز کہتا ہے کہ what was happening 1 second before, ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں ہر روز نئی شان سے طلوع ہوتا تھا. پتہ نہیں کب کا طلوع تھا, کتنی کائناتیں بنا رہا تھا, کتنے زمین و آسمان مرتب کر چکا تھا, کتنی صدیاں غارت ہو چکی تھیں, کتنی امنسٹی آگے تھی, کتنی ڈینسٹی پیچھے تھی, کچھ سمجھ نہیں آتا. مگر آپ اللہ کے رسول کا علم دیکھتے ہو, یہ اللہ کے رسول کا. کون کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کی علمیت آج سے 300 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ 1500 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنی بڑی کاسمولوجیکل خبر دے؟ خادم حضرات دوسری بات ہے, شاید آپ کا دل خوش ہو یا ناراض ہو. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر آدھا دن بڑھا دے. کین یو امیجن دس؟ پھر غور کرنا. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر 500 برس بڑھا دے. کسی نے کوشچن کیا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس. کیا پتا ہم انہیں 500 میں سے گزرے. پرانے اندازوں کے مطابق, حضرت دانیال کی پیشن گوئی کے مطابق, سارے پرانے پیغمبروں کے مطابق 2000 میکسیمم لائف تھی دنیا کی. اب ہم چنگے سے گزرے. وہ آدھا دن جس کی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی. اگر دنیا میں کوئی اور شخص ہے نا ایسا جس کو آپ انٹلیکچوئل مانتے ہو, اگر وہ آپ کو یہ آپشن دے دے نا, پھر تھوڑا سا ریگارڈ کریں گے اس کی عقل کا. ایسا کسی نے نہیں کہا, نہ کوئی کہہ سکتا ہے. وجہ پوچھو بھائی, کوئی ایک آدھا دن زندگی یا 500 برس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ سمپل سا کوشچن ہے؟ کیا صرف زمین نے ایکسٹینڈ ہونا ہے؟ 10-15 نسلوں نے گزرنا ہے, ان کے رزق کا بندوبست ہونا ہے, پانی کا بندوبست ہونا ہے, ایک ایک ان کی چیز کا حساب ہونا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہوگی کہ زندگی کی مینجمنٹ میں 500 برس ایڈ کر دیے سوائے آپ کے رسول نے کسی نے یہ بات نہیں. تیسری بات سب سے دلچسپ, فرمایا جنت تو بہت بڑی ہے نا, آپ کو پتہ نہیں کتنی بڑی ہے. اتنی بڑی ہے کہ بس سوچا ہی جا سکتا. ایک چھوٹا سا اندازہ اللہ میاں نے دیا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے. ابھی تک ویسے ہم زمین و آسمانوں کی لمبائی ماپ نہیں سکے, فی الحال جنت کی چوڑائی ہمارے حساب میں نہیں آئی. خادم و حضرات فرمایا جب حساب کتاب ہو جائے گا, جب بندوں کا حساب کتاب ہو جائے گا, اور یہ یاد رکھیے کہ ہم سب سے اوپر والی زمین ہے, ہمارے نیچے ہیں 7 زمینیں, اور 7 زمینوں کا حساب اس اوپر والی زمین پہ ہوگا. یعنی اس وقت یہ عمل ہوگا. پھر جب حساب ہو جائے, یعنی آپ پتہ نہیں ہم کتنے بلینز ہیں اور ان زمینوں پہ کتنے بلینز ہیں, جب یہ ٹوٹل حساب ہو جائے گا تو خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر بھی جنت میں جگہ رہ جائے گی. وہ مجھے پتا کیوں رہ جائے گی, وجہ سادی سی ہے. میں ادھر نظر مارتا ہوں تو مجھے آسمان پہ نا ایک گیلیکسی نظر آتی ہے, تھوڑی سی ادھر سے اوپر دیکھتا ہوں, ادھر نیکڈ آنکھ سے نظر آتی. اس کو ہم اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں. اینڈرومیڈا گیلیکسی میں خواتین و حضرات 1 خرب ستارے ہیں. بھلا ہماری تعداد کتنی ہوگی اس وقت دنیا میں؟ 7 ارب ہوگی. اگر ہم اللہ کو ایک ریکویسٹ پیش کریں کہ جنت وعدہ نہ دے, ادھر ڈر بڑا ہے,
تو ایسے کر دے کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی سے ہمیں 11 12 ستارے دے دے، ایک فرد واحد کو تھوڑے سے ستارے دے، اتنی عقل دے دے کہ اپنے مرضی کے مطابق ٹھیک کر سکے، تو یہ سودا اچھا نہیں ہے؟ بجائے اس کے جنت کی تلاش میں پاگل ہوتے پھر. ہاں جی، یہاں آ کے بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پتہ ہے آپ کو، اقبال کو کہا گیا کہ اقبال نے کہا مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا، آیا این جہان ماں بایا تمی سازت، یار یہ میرا جہان تجھے اچھا لگتا ہے؟ اقبال آگے سے سڑا ہوا بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے نہیں لگتا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا آیا یہ جہان ماں آیا با تمی سازت، کہا نمی سازت. اقبال نے جواب دیا نمی سازت، نہیں اچھا لگتا. تو اللہ نے کہا یا پھر برہم زن، توا کر اس کو، نئی دنیا تخلیق کر. بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا ہماری زندگی کا اختصار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، اتنی بڑی بات فرمائی. کہنے لگے کہ جب دنیا میں حساب کتاب ہو جائے گا تو لوگ جنت اور دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، تو جنت میں پھر بھی جگہ بچے گی، پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا، نئے بسائے گا، نئے امتحان ہوں گے، پھر ایک نیا دور. یہ ایک پروبیبلٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے حضور کے اس قول مبارک سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی ایک ایسا تسلسل ہے، زمین ایک ایسا تسلسل ہے، تخلیق ایک ایسا تسلسل ہے، امتحان ایک ایسا تسلسل ہے، اور اس کا انجام ایک ایسا تسلسل ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ جب تک ابدالآباد تک ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے، تواتر حیات قائم رہے گا، اللہ کی سلیکشن جاری رہے گی، بنوں کا انتخاب جاری رہے گا، جنت پھر بھی نہیں بھری جائے گی. مگر ایسی بات کوئی اور کسی انسان نے کی نہیں بدقسمت. اٹس اے یونیک انٹیلیجنس. پھر آپ پوچھتے ہو اللہ کے رسول کا علم کیا ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ علم حاضر کیا ہے؟ دیکھو غیب کا ایک سادہ سا اصول ہے، غیب پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، غیب ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے، اٹس ریلیٹیو، اٹس چینجنگ. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے ان کے علم کا ذرا بھی نہیں پتا، شاید ہے ہی نہیں، میرا گمان یہ کہ ہے ہی نہیں، مگر ان کے حساب کے مطابق میں ان کے علوم کے بارے میں غیب میں ہوں. مجھے بھی چند چیزوں کا پتا ہے، میں کہ ڈاکٹر صاحب بدلہ لے لاں گا کسی ویلے. جب یہ میری فیلڈ میں آئیں گے یہ غیاب میں چلے جائیں گے. دیکھو سادہ سی بات ہے، ایک آدمی نے 3000 کتاب پڑھی، ایک نے 5000 پڑھی، ایک نے 10,000 پڑھی. تین والے نے دعویٰ کیا کہ مجھے بڑا علم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. جب 3000 کتاب ختم ہوئی اس کی چھٹی ہو گئی. اب 5000 والے نے کہا میں تجھ سے زیادہ صاحب علم ہوں، مجھے غیب آتا ہے. وہ ختم ہوا تو 10,000 والا شروع ہو گیا. یہ کمپیریٹیو نالج ہے، ورسٹائل نالج ہے، ٹائم ٹو ٹائم نالج ہے. اب ذرا غور کرو کہ آپ اپنے پروفٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کے پروفٹ کو اللہ نے امی کہا. امی کا مطلب پتہ ہے کہ نو انفارمیشن ایٹ آل، کبھی بھی نہیں دی جائے گی، اسٹیمولس ہی کوئی نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برین تو خارجی اسٹیمولس ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ نے ہر قسم کی انفارمیٹری اسٹیمولس پہ پابندی لگا دی. کیوں کہ اس مصدق کا، شیڈول کا، کتاب کا، پارٹ آف لوح محفوظ کا
نزول اس شخص پہ ہونا تھا اس کو بالکل محفوظ کیا گیا کہ کوئی ایکسٹرنل انفارمیشن اس کے علم میں حائل نہ ہو، اس لیے وہ امی کہلاتے ہیں. He only had one source of information and that was Almighty Allah. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس کی سورس کا، جس کی انفارمیشن کا، جس کے علم کے واحد سورس خود اللہ ہو، اس کے علم کو آپ کوشچن کرو گے؟ Frankly telling, anybody who questions the knowledge of the Prophet, he is not a Muslim at all. یہ کیا ہوا؟ آپ اپنے پیغمبر کے علم پہ کوشچن کرتے ہو، کرو پھر، مگر کم از کم پھر تم مسلمان نہیں رہ سکتے. مسلمان وہی ہے جس کو حاضر میں غیاب میں اپنے پروفٹ کے علم پر اعتماد ہو کہ ہمیں اول و آخر اس نے خبر دی، ہمیں حوض کوثر کی خبر دی نا، ہمیں جنت میں چلتے ہوئے لوگوں کی خبر دی، ہمیں آسمانوں کی سپاہوں کی خبر دی، اور کون سا علم غیب ہوتا ہے؟ آپ کا خیال ہے بکری گم ہو جائے تو علم غیب ہوتا ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کی غیب یہ تو نہیں ہے. غیب تو وہ ہے جس تک کوئی انسانی انفارمیشن نہیں پہنچی. غیب وہ ہے جس تک کوئی انسانی انفارمیشن نہیں پہنچی. اگر آپ کو رسول وہاں کی خبر دیتا ہے تو اور کون سا غیب آپ جاننا چاہتے؟ What is so funny about it؟ اس لیے یہ اعتماد رکھنا پڑتا ہے. خاتون و حضرات، میں ایک دفعہ غلطی سے ہمارے گھر چلا گیا. وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی. میں مختلف قسم کے مسلمان تھے. تو میں دیکھا شام کو فلائرز اڑ رہے ہیں. فلائر جانتے نا، جہازوں سے فلائر پھینکے جا رہے ہیں. فلائرز میں یہ تھا کہ ایک نامور دانشور سو کالڈ پروفیسر احمد رفیق اختر فلاں مسجد میں تعلیمی اجلاس سے مخاطب ہو. میں نے ان سے کہا یار مجھے مسجدوں میں خطبے دینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، وہ اللہ کی جگہ ہے، وہاں اپنا آرام سے کام کرو، نماز پڑھو، چلتے بنو. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں فیشن ہی یہی. جب وہ تقریر شروع ہوئی نا خاتون حضرات، تو دو گروہ لڑ پڑے آپس میں. تو مصری جو تھے نا امام، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے پروفیسر صاحب ایسی کوئی بات نہ کرنا. میں کہا کون سی بات؟ ایک فرقہ بندے کی. میں نے کہا فرقہ ہوگا تو بات کروں گا، میرا تو فرقہ ہی کوئی نہیں. نہیں، لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ باطنی خبر رکھتے ہیں، اور پروفیسر صاحب ہم لوگ غیب پہ یقین نہیں رکھتے. مگر ٹھیک ہے نہ رکھو، میں نے کوئی فورس کیا آپ کو؟ میں ایسی بات بھی نہیں کرتا. اگر کوئی خبر ہوگی تو میں سب کو بتا دوں گا. مجھے کون سا ہر روز صبح شام ملتی رہتی ہے، فکر نہ کر. تقریر شروع ہوئی خاتون و حضرات. جب وہ تقریر شروع ہوئی تو ایک صاحب اٹھے، دیر از نو غیب. نو سیلفی دے، دیر از نو غیب، انگلی اٹھا. اور میں نے کہا کون سا غیب؟ وہ تنگ کرے مجھے. نو وی ڈونٹ بلیو ان غیب. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہاں سے ایک آدمی چن لو. انہوں نے کہا ایک آدمی چنا. میں نے کہا دو گواہ بھی چن لو جس آدمی کو جانتے ہو. وہ بھی انہوں نے چنے. اب مسجد بھری ہوئی تھی. جب چلے میں نے کہا آئی ول ٹاک اباؤٹ دس جینٹلمین، فرسٹ آسک ہم ویدر ہی نوز می اور ناٹ. انہوں نے کہا میں تو آج سے پہلے کبھی نہ سنا نہ دیکھا. خاتون حضرات، میں نے آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی. فنی بات یہ ہے کہ وہ گفتگو کرتے اس طرح لگتا نہیں تھا، اس طرح لگتا نہیں تھا جیسے میں گفتگو کر رہا. مگر جو آس پاس کے وٹنس ہے وہ بار بار یس دس از ٹرو، یس. اب اس کے پاس انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی. تو آدھا گھنٹے کے بعد اچانک وہ جو تھے نا وہ مخالفین، وہ جو بھی، ان کی تو بات چیت ختم ہو گئی. وہی مصری امام میرے پاس آئے، کہنے لگے مائی ڈیئر پروفیسر، مائی ڈیئر بردر، پلیز ڈونٹ ایشو دس غیب.
Don't you see? The people will fight with us. میں نے کہا اچھا تم رزق کماؤ، تم رزق کماؤ. جب ہمیں اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے جاہلانہ مذہبی رسم و رواج میں ہیں اور اتنے احمقانہ سوالات کا جواب ہمیں. کوئی کہتا ہے حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ میں نے کہا آدھا نور تو میں بھی ہوں، ظاہر ہے مجھ سے تو وہ بہتر ہی ہوں گے، وہ باقی کا بھی نور ہوں گے. اب وہ کوشچن بار بار کہتا ہے حضور، میں کہ یار آدھا نور تو میں بھی ہوں، کہو تو بتا دوں. میں کہا دیکھو یہ میرا ڈھیلا ہے آنکھ کا، جو چمک اس سے نکل رہی ہے وہ نور ہے، جو اس سے روشنی نکل وہ نور ہے، اس کو اور کیا کہو گے؟ دیکھو میرا زبان رے وہ یہ سب مادی ہیں، جو بات نکل رہی ہے وہ نور ہے. جیسے دیکھو میرا دل مادی وجود رکھتا ہے، جو اس سے ایموشن نکل رہا ہے وہ نور ہے. بھائی آدھے تو ہم بھی نور کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر تم پیغمبر پہ یہ سوال کیوں رکھتے ہو؟ اب خواتین و حضرات آپ کو میں ذرا ٹریس بیک کروں کہ یہ جہالت کہاں سے شروع ہوئی. یورپ میں دو فلسفیاتی گروپس میں آپس میں تصادم شروع ہو گیا. تصادم یہ تھا کہ کرسچن چرچ والے گاڈ مانتے تھے کہ وہ نور ہے، جو مادیت پرست لوگ تھے وہ کہتے تھے there is no God of light. اعتراض یہ تھا کہ if God is light, if God is energy, اگر خدا نور ہے تو اس سے مادے کا اجرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اتنا نزت والا ہے، اتنے طرفوں والا ہے کہ اس میں سے مادی وجود نہیں نکل سکتے، اور اگر خدا مادہ ہے تو اس میں سے نور کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ خواتین و حضرات 1 سینچری یہ مسئلہ لٹکا رہا کہ خدا نور ہے کہ مادہ ہے. 1 سینچری کے بعد آئنسٹائن نے E=mc² میں اس مسئلے کو ختم کر دیا. اس نے مختصراً یہ کہا کہ انرجی از کنورٹیبل ٹو میٹر اینڈ وائس ورسا از ٹرو. اگر بہت تیز ویلاسٹی سے مادے کو گزارا جائے تو مادہ جو ہے نور میں تبدیل. جھگڑا ختم ہو گیا نا یورپ والوں کا، ہمارا شروع ہو گیا. ہمارا جھگڑا شروع ہو، ان کا ختم ہو گیا. ان کے ایک سائنسدان نے ان کی مشکل حل کر دی. ہمارا خطرہ ہوا کہ ہم نے اللہ سے بات ہٹا کے حضور پہ ڈال دی. یہ ہمارے فالوئنگ کا اور نالائکی کا انتہائی واضح ثبوت ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو جو یورپ میں جاری تھا خدا کے نام پر، اسی مسئلے کو اٹھا کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا. انلیس ابھی پچھلے دنوں کی بات، ایک بزرگ تھا ٹی وی پہ، بڑے معتبر، ایک لمبی لائن عقیدت مندوں کی لگی ہوئی تھی. آپ فرما رہے تھے، تھوڑا تھوڑا کرسی سے اچک بھی رہے. آپ فرما رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ لاٹ آف مینی، ان سے زیادہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کیا فیل کرو گے؟ کیا آپ سارے نہ لائے کے بیٹھے ہو؟ کیا آپ سارے آگاہی کے بغیر ہو؟ کیا آپ سب کو کوئی علم نہیں؟ I raise one literate boy and ask him, کیا سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ Anybody can voluntarily rise. آپ کہیں گے نہیں لگاتا، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی. خادم حضرات موصوف فرما رہے تھے، پتہ ہے سورج زمین کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ اس لیے کہ زمین پہ روضہ رسول. جب ایسا علم ہوگا نا تو پھر امت کے زوال میں کوئی شک نہیں. مگر ہوا کیا؟ اس سے ایک سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ جب روضہ رسول نہیں تھا تب سورج کیوں چکر لگاتا تھا؟ ہے جی، اس سے یہ کسی نے نہیں پوچھا. اول تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے بزرگوار، اے جناب سادات قلبی،
آپ غلط فرما رہے ہو، اتنا بڑا نفاق نہ کرو، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، کسی نے ایک آدمی نے نہیں اٹھ کو کہا، اوپر سے تفنن. بھائی آخر اگر سورج زمین کے گرد تو پچھلے 2-4 ارب سے لگا رہا ہے، 6 ارب سال سے لگا رہا ہے، اب کیا تخصیص پیدا ہو گئی کہ روزہ رسول کے لیے لگا؟ یہ انفیکٹ اللہ کے رسول کی عزت نہیں ہے. انفیکٹ جب آپ اس قسم کی تعریف کرو گے اور آپ باقی خلائق میں جاؤ گے تو آپ کی رسوائی ہوگی، اور آپ کی رسوائی کو منسوب کیا جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. امام ابن سیرین کا قول ہے، اور میری درخواست ہے کہ اس قول پہ آپ غور کریں. فرماتے ہیں مذہب ایک سیریس بات ہے، خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کہاں سے لیتے ہیں. فرمایا مذہب ایک بڑی سیریس بات ہے، خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کہاں سے لیتے ہیں. ایک صاحب تصوف میں رومی کو آقا سمجھتے ہیں، سرمد کو سمجھتے ہیں، حلاج کو سمجھتے ہیں، مگر اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ ان لوگوں کو غور سے پڑھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری غلط فہمیوں کے نتیجے میں آپ ان کو سینٹس کہتے ہیں. انٹلیکچوئل ضرور تھے، دانا ضرور تھے، اور تو اور آپ علامہ صاحب کو دیکھ لیجئے کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تو را سوز و گداز. نہ جاننے کا یہ سزا ملتی ہے، نہ جاننے کی. اگر آپ کا دل نرم ہو جائے، کارڈیل ہو جائے علم کے معاملے میں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی بات مل جائے تو آپ اس کو مانتے ہو. خواتین ہو یا حضرات، جب آپ کو بتایا جائے یہ اللہ کا آرڈر ہے، آپ کہتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں، جو میرے بارے میں آرڈر ہے وہ مجھے پتہ ہے. وہ ریپیٹ کرتے ہیں. یعنی ہر آدمی خدائی احکامات کو، رسول کے ارشادات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. کوئی اٹھ کے نہیں کہتا، کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہتا کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کی خاطر اپنی ضد، اپنی انا، اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو توفیق دے گا، آپ کے انجام بھی بہتر فرمائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا، علم کے ساتھ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو. اور یو ول بی دی لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ انشاءاللہ تعالی العزیز. خواتین حضرات، نماز عصر کا وقت ہے. جن لوگوں نے نماز عصر پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. پروفیسر نماز عصر پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم یہ سیشن جو کنٹینیو کریں گے، لیکن جن لوگوں نے پڑھنی ہے وہ ادھر جا کے نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں یا مسجد میں بھی جا سکتے ہیں. پروفیسر صاحب، جو آپ دعا پڑھتے ہیں لیکچر سے پہلے ربی ادخلنی والی، اس میں سلطان نصیر کا ذکر آتا ہے. سلطان نصیر سے کیا مراد؟ ویل سیکرٹس تو نہیں نہ بتاتے، یہ تو ٹریڈ سیکرٹ ہے. اصل میں خادم حضرات شروع میں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ آئی ول ناٹ ٹیچ فار یو. تو جیسے کوئی مرضی نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں نے کہا یا اللہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا فرینکلی، تو میں یہ نہیں دے سکتا تعلیم. تو پھر اس پہ اللہ نے وہ سختی کی مجھ پہ اموال و اسباب میں کہ پڑھاتا ہے کہ نہیں. آخر مجبور ہو کے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ نے گورنمنٹ کی نوکری کھڑے چھوڑ دی، دوسری مل کوئی نہیں رہی، اب آپ کیوں پریشان؟ میں کہا پریشان نہیں ہوں، سودا کر رہا ہوں، ٹیلنٹ کا سودا کر رہا ہوں. گورنمنٹ نہیں لیتی نہ لے، میں اپنے ٹیلنٹ کا سودا میں کہا اب اللہ سے کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یار 18 سال گورنمنٹ کو سرو کیا. آپ کو اتفاقاً پتہ ہونا چاہیے کہ 18 سال میں مجھے ایک انکریمنٹ بھی نہیں ملی. ملنی چاہیے بھی نہیں تھی.
ایک انکریمنٹ نہیں ملی, ایک. اب دیکھیے اب کیا کرتے کوئی, مگر آئی ایم ناٹ سوری فار دس. When finally I made a decision, I will no more teach English language and literature. میں نے فیصلہ کیا کہ کیا میں مردود سی زبان پڑھائے جا رہا ہوں. اوپر سے اس انگریزی میں بھی ایک بحران آ گیا, کوئی اچھا سوال ہی نہیں آتا تھا. جن کو پوچھو, ایک دفعہ میں نے پورا لیکچر دیا پورا, اور اس کے بعد یعنی سب کچھ سمجھانے کے بعد ایک آدمی مجھے پوچھتا ہے یہ کیتھارسس کیا لفظ استعمال کیا آپ نے. میں نے کہا اچھا وہی جو ہیر رانجھے والی اسٹوری ہے. جب آپ پوسٹ گریجویٹ کلاسز کو لیکچر دے, میں نے کہا چھوڑتے ہیں. جب چھوڑتے ہیں تو مجھے کسی نے پوچھا آپ نے کیوں چھوڑی. میں نے کہا بات یہ یار گورنمنٹ کی نوکری کر کے دیکھ لی ہے, بھوکا ہی مارا اس کمبخت نے. اب میرا خیال ہے میں اللہ کی نوکری کروں گا. ہی از اے گڈ پے ماسٹر. یہ میرا شروع سے یقین تھا, ہی از اے گڈ پے ماسٹر. الحمدللہ اس نے میرا اپنی ذات پہ گمان سچا کیا. ہی از ڈیفینیٹلی اے ویری گڈ پے ماسٹر. اب آپ سنیں گے جب یہ معاہدہ ہو گیا نا, تنخواہ داری طے ہو گئی, آپ کو پتا باقاعدہ اپوائنٹمنٹ وہ لیٹر آ گیا نا. جیسے یہ میں نے نہیں دیا اپوائنٹمنٹ, میری بات سے کوئی غلط گمان نہ لینا. ہوا کہ ایک دن میرے والد صاحب آ گئے, میری والد صاحب سے بنتی بھی نہیں تھی. ہمارا روز کا جھگڑا پڑا تھا کہ تو اتنی معزز نوکری چھوڑ کے آ گیا ہے, اب تو پرنسپل ہو جائے گا. یہ میں نے کہا جی میں فیصلہ کر چکا ہوں, آپ نے 2 وقت روٹی نہیں دینی تو میں مانگ کے کھا لوں گا, واپس میں نے نہیں جانا. وہ اس طرح جھگڑا چلتا. ایک دن مجھے کہنے لگے یار ٹھیک ہے تو جو کرنا کر. میں نے حیرت سے دیکھا یہ روز قیامت تھا, آفتاب رخ مغرب سے طلوع ہو رہا تھا. میرے والد صاحب بڑے سخت ہیں اور اللہ ان کو غریق جنت فرمائے. اصولی تھے مگر بڑے ہی سخت اصول تھے. سختی آ جائے تو اصول میں نرمی نہیں رہتی. تو مجھے کہنے لگے یار بات سنو, رات مجھے کسی نے لیٹر دیا ہے. کہنے لگے رات مجھے کسی نے لیٹر دیا, پروفیسر صاحب کو دے دینا. میں نے کہا اچھا جی. اور کہتے ہیں میں نے ویسے ہی اتفاقاً میں لیٹر کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اب صرف قرآن پڑھائے گا. میں نے یقین کرو خواب پہ اعتبار اپنی جگہ میں نے شکر کیا میری باپ سے جان چھوٹی, کیونکہ میں روز کے کلاس سے تنگ تھا. میں نے کہا الحمدللہ چلو والد صاحب ہوں تو نہیں نا کوئی اختلاف رہا نوکری چھڈن سے. انہوں نے کہا کوئی نہیں رہا. اب تو جب خدا سے بات چیت طے ہو گئی نا تو میں نے اس پہ ایک شرط رکھ دی. بندہ بھی کبھی کبھی کر ہی لیتا ہے نا شرط وقت. میں نے کہا پروردگار تیری خاطر میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے. تیری تعلیمات میں اپنے ساتھ رحم نہیں کروں گا. I will present you the way you want me to present you. مگر آپ کا وعدہ یہ ہے when I talk that nobody else should talk. اگر آپ اس آیت کو دیکھو پھر کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرجا, کہ سچ کے سوا میری زبان سے کچھ نکلے نہیں. اور غلط تیری خاطر, یہ باقی نا باقی جگہ جھوٹ چھوٹ بول لیتا ہوں میں. Not in knowledge, not in the dispersing of knowledge, not in whatever I know. اس میں کوئی غفلہ میں نہیں کرتا. پیور دیسی گھی, سچا دودھ. تو میں نے سے کہا مگر ایک منٹ پہ مہربانی کر, اگر ایسا ہو جائے I'll put forward my argument for you, I'll put my entire pressure for you. تو بھی ایک عنایت کرنا کہ پھر اس کے بعد مجھ پہ غالب نہ آئے کوئی. یہ جو آخری حصہ نا جی, اس کا مطلب بھی ہے سلطان نصیر, کہ مجھے سلطان نصیر عطا فرمانا. بیسیکلی سلطان نصیر کا مطلب ہے ٹاپ آرگومنٹ, پاور, ٹاپ آرگومنٹ. سلطان قوت کا نام ہے. آپ کو یاد ہوگا قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم ان اقطار سماوات سے نکل نہیں سکتے الا بسلطان. مگر ایک شخص
ان زمین و آسمان سے گزرا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے ساتھ سلطان کا مطلب اللہ ہے. So whenever we talk, whenever we deliver, we expect that may Allah support us, and then we don't feel defeated, no shyness, nothing at all, and may Allah support us all. اور ہمیں سچائی میں اللہ پروردگار ہمیں سب کو سلطان نصیر عطا فرمائے. آمین. پروفیسر صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ سوچ پہلے آتی ہے یا چاہ؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب. مائک پتہ نہیں یہ مصرع ریلیونٹ ہے کہ نہیں کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. سوچ یقیناً پہلے آتی ہے اور اس کے بعد خواہش پیدا ہوتی ہے. خواہش سے پہلے تو سوچ کا پیدا ہونا میرے خیال میں محال ہے. اگر استاد اس پہ کچھ کہنا چاہیں. اس کا وہ جو پہلا لیکچر دیا تھا کہ جب تک سٹیمولس نہیں ہوگا یو آر ڈیڈ. دیکھو میں سخت لفظ استعمال کیا، جب تک سٹیمولس نہیں پیدا ہوگا یو آر ڈیڈ. یہ آپ کو سوچنا ہے کہ اگر سٹیمولس کا آپ رسپانس نہیں دو گے تو پریکٹیکلی یو آر ڈیڈ. سو باہر سے ایک سٹیمولس آتا ہے، وہ سٹیمولس کو آپ انٹرپریٹ کرنے کے لیے اپنے جو پرانے برین کو بھیج دیتے ہو، جہاں یہ نیٹ ورک ہے، جہاں 100 بلین سیلز کا نیٹ ورک ہے، وہاں جا کے اس سٹیمولس کی وجہ سے آپ میں خواہش و خیال کا امتزاج پیدا ہوتا ہے، وہیں آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے. خداوند کریم جب یہ کہتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ان ساری چیزوں کے پیدا ہونے کا بیسک کنٹرول ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا نا وما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ بنیادی کنٹرول جو ہے ان ساری تخلیقات کا میرے پاس ہے. چاہے وہ خیال ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے موت ہو، زندگی ہو، حالات کسب ہوں، ان کا بنیادی کنٹرول میرے پاس ہے. پروفیسر صاحب یہ مونٹریال کینیڈا سے ہماری کسی بہن نے سوال بھیجا ہے. While brain is being remotely controlled, how does a man can act against nafs? سملرلی جیسے دوسری آیت میں نے آپ کو حل پیش کیا تھا، we have to train ourselves to choose. جو خیال، جو الہام من اللہ جسے کہتا ہے کہ when is continuously مسلسل آپ کے اذہان پہ خیال خیر بھی اور خیال شر بھی الہام کر رہا ہے. In both these conditions, when you are facing a choice, if you make a practice to choose the better, تو پھر اس کے بعد آپ دوسری طرف کے خیالات ہوں گے ہی نفس کے خیالات، آپ ان کو ایلیمینیٹ کرتے جاؤ گے. اب آپ کو آپ چاہتے ہو آپ کو الہام ہو، آپ چاہتے ہو آپ صوفی ہو جائیں، آپ کو الہام ہو، آپ کو خدا کی باتیں سمجھ آئیں. رول دیکھ لیجئے، رول یہی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ. اگر آپ کوشش سے خیال و فساد الہام کو ریجیکٹ کرتے جائیں، اگر آپ نیگیٹیوٹی ریجیکٹ کرتے جائیں، ہولے ہولے ایوریجز ول موو آن ٹو دی پازیٹیو. آپ کے الہام شر ختم ہو جائیں گے اور آپ کا الہام خیر بڑھتا جائے گا. دیر ول بی اے اسٹیج، پرفیکشن نہ بھی ہو تو آپ کے منہ سے اگر 10 باتیں نکلتی ہیں تو 9 الہام خیر کی ہوں گی. ہولے ہولے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اور اصولی طور پر آپ بہت بڑے الہامی قوتوں کے مالک ہو. آسان ہے صوفی بننا، اتنا بھی کوئی نہیں ہوتا. ٹریجڈی یہ ہے، اتنا بھی کوئی نہیں ہوتا. پروفیسر پوچھا گیا کہ اگر عقل مخلوق ہے اور اس کا مسکن دماغ کے خلیے ہیں
تو پھر کیا اس کی تقسیم مساوی ہوئی ہے یا عقل کیسے بانٹی جا سکتی ہے؟ اس میں تقسیم جو ہے نا یہ استطاعت کے اوپر ہے، چونکہ درجات انسان بناتے ہوئے خداوند کریم نے تعلیم میں بانٹا، ہر چیز فیس میں بانٹا، شکل ایون دی بیسٹ آف دی کمیونسٹ کین ناٹ کریٹ اے کلاس لیس ان ہیومن نیچر فیچرس یا ہیومن مائنڈس کو دنیا کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں ہم غریب اور امیر کی عزت کو برابر کر سکتے ہیں، کیپیسٹی نہیں کر سکتے۔ جب عقل بانٹی جا رہی تھی یا عطا کی جا رہی تھی تو اس کے اندازے کے مطابق جس سے ہلکا سوال ہونا تھا اس کو ہلکی عقل عطا کی گئی، جس سے بڑے سوال ہونے تھے اس سے بڑی عقل عطا کی گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بلکہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس سے حساب تھوڑا سخت ہو، بیکاز ہی نوز اللہ کے نزدیک اگنورینس از اے بلس۔ آپ عذر کر سکتے ہو، اللہ میں جانتا نہیں تھا، برٹش قانون میں نہیں کر سکتے۔ ادھر کہا جاتا ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، اللہ کے قانون میں کہا جاتا ہے اگنورینس از کنسیڈریبلی این ایکسکیوز۔ پھر جب دونوں بیسز میں ہم ایک کم عقل خدا کے حضور جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہی ڈزنٹ نو مچ۔ اگر یہ سمپل جواب دے دے نا تو ہی از فری۔ ادھر اس کے وہ ایک پڑھا لکھا آدمی جاتا ہے جو بڑا دانشور وہ انٹلیکچوئل بنا ہوا زمانے کا، اس سے تھوڑا سا سوال پوچھا جاتا ہے، تھوڑے سے کڑے امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ جیسے اسی طرح جیسے دنیا میں چھوٹی ڈگری اور بڑی ڈگری کا امتحان ہے، کوئی پی ایچ ڈی تک جائے تو اسے سال بھر تھیسس تو لکھنا پڑتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا جو لیکچر ہے دیٹ ہیز کریٹڈ لاٹ آف اسٹر ان دا مائنڈس آف دا آڈینس۔ ایک اور سوال اسی والے سے کہ if the mind is just a receiver, how man can get to God while living in an environment where there is no such external stimulus? سب سے بڑا سٹیمولس بذات خود شیطان اور اس کی کارروائی اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سٹیمولس شر ہوتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ایک وقت تھا مسلمان اندلس اسپین پورا فتح کر کے فرانس کے بارڈر میں داخل ہو گئے۔ ایک قصبہ ہے تولون جہاں امیر عبد الرحمن الغافقی نے رات کو وفات پائی اور مسلم لشکر ہالٹ ہو گیا، رک۔ دوسری سے دیکھو محمد بن قاسم ثقفی جب آگے بڑھے ہندوستان دیبل تک فتح کرتے ہوئے پہنچے اور suddenly a shocking incident happened. He was brought back and killed. تیسری دیکھو قتیبہ بن مسلم باہلی لشکر لے کے چائنا گھسے، سنگ کیانگ فتح کیا، آگے جا رہے تھے تو ایک میجر ہسٹوریکل اپسیٹ ہوا۔ He was brought back and killed. یہ تین آپ سامنے رکھو۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر امیر سلیمان بن عبد الملک نہ آتا، امیر عبد العزیز اگر ایک سال اور خلیفہ رہتے تو سارا فرانس مسلمان ہوتا، سارا یورپ مسلمان ہوتا۔ آج یورپی مورخ یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی وہاں وفات نہ پاتے تو آج یورپ کے کلیساؤں میں بجائے گھنٹیاں بجنے کے اذانوں کی صدائیں سنا رہی۔ اگر محمد بن قاسم جس کو ہندوؤں نے دیوتا سمجھ کے چاہا، اگر وہ آگے بڑھتا رہتا آج آپ کے پورے ہندوستان میں کوئی غیر مسلم نہ رہتا۔ اگر قتیبہ بن مسلم باہلی اگر سنکیانگ میں کی فتح کے بعد نہ روکے جاتے آج پورا چائنا مسلمان ہوتا۔ سب کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا کہ چمن زنگار ہے
آئینہ باد بہاری کا. چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. یہ جو پھول کھلے ہوئے نا یہ بہار کی ہوا کا زنگ ہے. بہار کی ہوا کتنی نرم خوبصورت ہوتی ہے مگر کھلتا کیا ہے پھول. آپ پھول کو حسین کہتے ہو نا, شاعر کہتے ہیں نہیں, یہ اصل میں اتنی نازک ڈیلیکیٹ ہوا کا اثر ہے جو زنگار بن کے پھولوں میں چمکا ہے. اسلام اتنا خوبصورت, اتنا شاندار ریلیجن, اس کے لیے ہر صورت کفر چاہیے. اگر آپ کو عظمت محمد چاہیے تو آپ کو ابو جہل بھی چاہیے. جو بھی, اگر آپ کو آئینے میں شکل دیکھنی ہے نا پیچھے زنگار لگانا پڑے گا تاکہ ویزیبلٹی زیادہ ہو. اگر آپ سیانے ہو تو آپ اس زنگار کے خلاف جاؤ. یہی آیت جو میں نے کہا نہی النفس عن الہوا. اگر آپ دل سے خدا طلب کرتے ہو, what you need is not change, what you need is الہام خیر و شر نہیں چاہیے آپ کو. what you need is a particle of sincerity for God. ایک شمع برابر تصور خدا, ایک ذرا سی محبت. جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کے گال تک لڑک آیا اور وہ مکھی کے سر کے برابر ہو, خدا نے اس پہ دوزخ مطلقاً حرام کر دی. سوچتے ہو آپ؟ اس لیے وہ ایک پارٹیکل خدا کے لیے کافی ہے. پھر وہ خود بخود آپ کو الہامات خیر کی تعلیم بھی دے گا, تلقین بھی کرے گا, ہمت بھی بڑھائے گا, توفیق بھی دے گا, اور آپ ہر اس عمل کے شائق ہو جائیں گے. لفظ لیبر از سویٹ. جب آپ خدا سے محبت کرو گے تو پھر اس کی محبت میں اس کی طرف سے دی ہوئی ہر مشکل آسان لگے گی. You know it, all of you. Young people know it more. کہ محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی مشقت کیا ہوتی ہے اور ہم کس خوشی سے سر انجام دیتے ہیں. پروفیسر صاحب, یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچتے تھے, اور اگر سوچتے تھے تو کیا سوچتے تھے؟ خادم حضرات, ایک ٹوٹل کنٹرول پرسنالٹی میں ہم یہ فرق نہیں کر سکتے. پروفٹ جو ہے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک قسم کھائی ہے جو کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کھائی. لا عمرک, اے پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا؟ جس کا ایک ایک لمحہ حیات اللہ کے نزدیک معزز ہو, محترم ہو, جس کی عمر کی اللہ قسم کھا رہا ہے, اس میں غیریت فکر و کمال عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے اس پروسیس کو اسپیشلٹی, جیسے ریلیٹیوٹی آئی تو اسپیشل ریلیٹیوٹی آئی. جیسے ہم جنرل کانڈکٹ بیان کر رہے ہیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ پروفٹس آر ٹوٹل کنٹرولڈ لوگ ہیں. ہم ریموٹ کنٹرول ہیں, وہ ٹوٹل کنٹرول ہیں. ان کی مثال ہم میں سے نہیں دی جا سکتی. صاحب, کہا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق ہر کسی کو ملتا ہے بغیر چوائس کے, مگر علم میں اللہ پاک چوائس کرتا ہے. تو پھر انسان کی چوائس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چوائس بننے کے لیے پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دعائیں دی ہیں اس نے, آپ آرزو تو کرو. آپ آرزو ہی نہیں کرتے. وہ کہتا ہے کل رب زدنی علما, کہو نا اے اللہ مجھے علم عطا فرما. آپ مانگو گے تب نا. دیکھو اللہ غنی وانتم الفقراء. پہلے تو یہ اصول یاد رکھو کہ خدا دینے والا غنی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اللہ غنی وانا قاسم, وہ غنی ہے, وہ مال والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. اسی طرح خدا ہر صورت وہ غنا کا مالک ہے, وہ عطا کرنے. اللہ موتی وانا قاسم, وہ عطا کرنے, یعنی سورس
اللہ ہے، آگے سے مانگنے والا اس سے کچھ مانگتا ہے۔ جب آپ تناؤ میں ہوگے، متکبرین میں ہوگے، ریاکارین میں ہوگے، اجہلا میں سے ہوگے، آپ کہو گے میں دعا نہیں مانگتا، میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، اللہ خود ہی پوری کرتا۔ اچھا جی، میں نے کہتا ٹھیک ہے۔ جب وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس سے مانگو، جب وہ چاہتا ہے کہ لوگ آرزو کریں، گڑ گڑائیں، مانگیں، اور اس کا اصول دیکھو، اس نے قرآن میں کہا للفقراء الذین اوسروا فی الارض، پھر کہا لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان میں استطاعت بھی نہیں ہوتی، وہ مانگتے بھی ہیں، منہ سے بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے شریف لوگ ہیں جن کو دوسرے امیر سمجھتے ہیں، یحسبکم الجاہل اغنیاء، لوگ ان کو امیر سمجھتے ہیں، مگر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یہ لپٹ کے نہیں مانگتے۔ جس اللہ کو یہ پتا ہے کہ شریف لوگ لپٹ کے نہیں مانگتے، اس سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ مانگا کرو سکون سے، آرام سے تنگ کیا کرو بار بار۔ دیکھو حاتم طائی بڑا مشہور تھا سخاوت، بڑا شورا، بڑے نعرے۔ ایک دن بادشاہ کو بڑی چڑ آئی، تو دیکھو یہ چھوٹا سا صحرائی آدمی ہے اور اس کی سارے زمانے میں شہرت ہے، ہم بھی بڑی خیرات کرتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا ایک بارہ دری بناؤ جس کے 40 دروازے ہوں۔ بادشاہ نے کہا ان 40 دروازوں میں سے خیرات مانگنے والے آئیں اور پھر میں ان کو خیرات دوں، اور اس طرح میں حاتم کو خیرات میں شکست دوں۔ بیٹھ گئے، ایک فقیر ذرا زیادہ کائیاں تھا، ایک دروازے سے آیا، 2 سے آیا، تیسرے پہ بادشاہ نے پہچان لیا، مگر پھر بھی خیرات دی۔ جب 7ویں سے آیا اس کو، او بیوقوف، او گدھے، تو بار بار، تو کیسا پروفیشنل ہے، تو بار بار مجھ سے خیرات لینے، تو کہتا ہے اسی مرتبے پہ حاتم کا تو جواب دینے نکلا تھا، تو اس مرتبے پہ تجھے 7ویں مرتبہ میں ہی یاد آ گیا کہ میں فقیر بار بار آنے والا ہوں، پھر تو نے حاتم کا کیا جواب دینا ہے؟ آپ بھی آزمایا کرو کہ وہ جو بے انداز دروازے اس کے سخا و جود کے کھلے ہیں، وہ جو جواد و رحیم ہے، وہ اتنا بڑا رب ہے جس کے ذخائر کبھی کم نہیں ہوتے، آپ اسے بار بار تنگ کیا کرو، مگر شرط ایک ہے، اس کے سوا نہ کسی سے مانگا۔ پروفیسر صاحب، آپ نے دعا کا ذکر کیا ہے، تو کیا بہتر عقل اور بہتر خیال کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری محبت کے زوال سے ڈرے نہ، اے اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری دوری سے ڈرے نہ۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، نفس لا تشبع، اس نفس سے بھی توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سحری نہیں ہوتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور میں اس علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ جس علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے منفعت بخش علم کی دعا مانگنی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دعا کو اگر باقاعدگی سے پڑھو گے، اللہ جی، اور سب سے آخر میں فرمایا، دیکھو جب آپ دونوں کو جوڑ لو گے نا تو آپ کا اعتقاد مضبوط ترین ہو جائے گا کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ اس دعا سے پرہیز دے جو تو نہ سنے۔ ختم ہوگی نا بات؟ جب آپ یہ کہتے ہو اے اللہ مجھ سے وہ دعا نہ کرا جو تو نہ سنے، تو جب ہم وہ دعا نہیں کریں گے اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں گے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تو یو کین ویری ایزیلی سے کہ 100% آپ کی دعا قبول ہو۔ اور ویسے بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم پیکج ٹھیک کر لو تو آپ کی دعا ہر صورت قبول ہوگی۔
پیکج کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دعا کا جو پیکج آپ نے تیار کیا اس کو ٹھیک سے تیار کرو. یعنی پہلے درود پڑھو اور بیچ میں آرزو کرو، پھر آخر میں درود پڑھو اور لیٹر پھینک دو. سمجھے نا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا درود قبول نہ کرے، بیچ میں آپ کی دعا بھی نکل جائے، ہے نا؟ یہ فائلنگ کا طریقہ. اور یقیناً یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہر صورت آپ کی وہ دعا قبول کرے گا جس کے اول و آخر آپ درود پڑھیں گے. پروفیسر یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام کی ہر بات ہمیں معلوم بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن یقین کیسے پیدا اور پکا کیا جائے؟ وہ سامنے دیکھا آپ نے، نیت، فعل اور قول کی یکجائی کو ایمان کہتے ہیں. بس یہی ہے. ہم نے خالی زبان کو درست نہیں رکھنا ہوتا، کچھ پہلو اس میں عمل کے ایڈ کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم نے ان میں اپنی نیت ایڈ کرنی ہوتی ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول نے باب الایمان کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سب سے پہلے نیت پھر آپ کی عمل. آپ عمل کرنے کے بعد نیت پہ غور کرتے ہو. تھوڑا سا شیڈول سیدھا کر لو کہ پہلے نیت کرو اور بعد میں عمل، تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کسی نے بڑے مان سے پوچھا ہے، آپ اپنے علاوہ کسی اور کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، حالانکہ آپ ٹاپ سکولرز مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، اس کے علاوہ تبلیغی جماعت اور جماعت الدعوہ کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، کیا اس کی وجہ خود پسندی ہے یا کچھ اور؟ بڑا اچھا سوال ہے. ابھی آپ 3000 بھائی میرے پاس میں، آپ میں سے کوئی میرا بیعت شدہ نہیں، کوئی میری آرگنائزیشن نہیں، قطعاً کچھ نہیں. تو آپ دیکھتے ہو کہ ہم بات کرتے ہیں میڈیوکریٹی کی، عقل کی، نیک نیتی کی، اخلاص کی. سو وی آر ٹوگیدر ایوری ڈے مور پیپل، نارمل پیپل، ذہین لوگ، علمیت والے لوگ، وہ میرے بیعت نہیں کر رہے، وہ میرے شریک حال ہو رہے ہیں. مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے ترسیل علم کے لیے کاؤنٹر میجرز چاہیے. کچھ سننے والا ہو میں سنا دیتا ہوں، نہ سننے والا ہو تو میں ان کو آرگنائزیشن میں فورس نہیں کرتا. مجھے ان سارے لوگوں میں، اب مجھے آپ پوچھو، میرے پاس بھی ایک شخص آتا ہے، ذاکر نائک کے پاس بھی آتا ہے. دیکھو کتنے سارے یہاں گواہی دیں گے کہ متعدد مرتبہ میرے پاس ٹی وی والے آئے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا، میں ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتا. کیا آپ کا خیال ہے وہ آگے سے مجھے کہیں گے آئی ایم شائی آف کیمراز؟ نو، آئی ایم ناٹ شائی آف کیمراز. کیمرے تو دھول بھی نہیں اڑا سکتے میرے کانفیڈنس کی. آئی ایم ناٹ شائی آف کیمرا. میں ان سے کہتا ہوں وقت گزرنے دو، اور ان رہنماؤں کا جو روز ٹی وی پہ آتے ہیں نا، ان کا تم حشر دیکھ لیں. یہ خدا کی اجازت کے بغیر آتے ہیں، یہ اپنی اشتہائے نفس سے آتے ہیں. حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی نے کہا کہ آخری چیز جو سینہ انسان سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، شہرت، منصب، اس کی خواہش ہے. چلیے آپ گواہ رہیے. All my life I didn't go to TV, I didn't go to radio, I didn't go to newspaper. میرے یہ گواہ دوست ہیں، بھائی ہیں. آج تک میں نے نہیں کہا کہ مجھ پہ ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے لکھا بھی کوئی نہیں ویسے. میں نے نہیں کہا ان کو، یہ میرے گواہ ہوں گے. اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں ان عالموں کی میں قدر کروں تو میں نہیں کر سکتا. واضح طور پہ دیکھو تھوڑا فرق ہے عالم میں اور تصوف کے رستے میں. ایک جد و جہد نفس کے خلاف ہے، ایک جد و جہد آپ کی دنیا کے ساتھ ہے. ہم دنیا کے ساتھ بھی جد و جہد کرتے ہیں خارجی طور پہ، ہم باطنی طور پہ ہم اپنے خلاف بھی جد و جہد کرتے ہیں. جب ایک علم کی حدود میں ہو سکتا ہے وہ 2-4 قدم ہم سے آگے ہوں، مگر جب ہم باطنی حدود کو دیکھتے ہیں بہت بڑا خسارہ نظر آتا ہے.
We are trying to be better. They are perfects. فرق سمجھ آیا؟ آپ کو فرق سمجھ آتا ہے جو میں نے کہا؟ We are trying to be better. They are all perfect. وہ اتنے پرفیکٹ ہیں، وہ خدا سے سرٹیفکیٹ بھی لے آتے ہیں، وہ آپ کو جنت کے رستے بھی دکھاتے ہیں، وہ مسلم سے مومن بھی آپ کو ڈال دیتے ہیں، اور خود آپ کے پیسے لے کے رفو چکر ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ بات میں ان کی تعریف نہیں کر سکتا. آئی ایم سوری. آپ ایک سادہ سے مسلمان کی خواہش کا میں احترام کر سکتا ہوں. یہ دجال عصر کے کرشمے ہیں، ان کی میں نہیں تعریف، ورنہ آپ کہیں گے سب سے بڑا بیوقوف استاد میں ہی ہوں. آئی ایم سوری، آئی کانٹ ایگری دس. پروفیسر صاحب، جس طرح انسان کے دماغ کو اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ملتی ہیں، کیا شیطان کے دماغ کو بھی اس طرح انسٹرکشنز ملتی ہیں؟ سسٹم علیحدہ ہو گیا نا. جب سسٹم علیحدہ ہو گیا تو دیکھو شیطان کو الہام خیر سے کوئی واسطہ نہیں تھا. جب اللہ نے اس پہ بالکل منقطع کر، دیکھو ہم پہ دونوں اترتے ہیں نا، شیطان پہ صرف ایک اترتی، اس پہ الہام خیر کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. وہ انہی خیالات سے چنے گا جو اس کے لیے مخصوص ہیں، وہ چنے گا، اور وہ پھر آگے انہی لوگوں، مثلا میرے دل میں رحم آ گیا اس غریب پر، میں نے خیرات کی، اس کے دل میں رحم نہیں آئے گا، وہ کہے گا اس الو کے بٹھے کو اور مارو، اس کی باقی جائیداد پہ بھی قبضہ کرو، جب تک یہ بالکل مر کے اس کی ہڈیاں خاک میں نہ مل جائیں اس پہ رحم نہ کرو. یہ فرق ہوتا ہے خیر و شیطان. اس کو الاٹ ہو گئی، اس کو الہام خیر نہیں ہوتا، الاٹ ہو، وہ جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. اب گفتہ کہ خیر او نشناسی ہمیشہ رست. بعض اوقات گمان ہوتا ہے جیسے اقبال نے کہا خواجہ اہل فراق، وہ جدا ہونے والے محبت کرنے والوں کا سردار ہے. کیونکہ ہماری وجہ سے خدا سے ذرا وہ جدا ہو گیا نا، تو کہتا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے دراصل ہمارا سب سے زیادہ اس لیے مخالف ہے کہ وہ ہماری وجہ سے خدا نے اپنے اسے نور سے جدا کر دیا اور اپنے کرم کی چادر سمیٹ لی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ظلمات میں بھٹک گیا. اس لیے اسے ہم سے بہت دشمنی ہے. وہ رقیب ہے، ہوتا ہے محبوب میں. ہم ہیرو بن کے وہ بیچارہ رقیب ہے. علم لدن کیا ہے اور اس کا عقل سے کیا تعلق؟ جو آپ پرانے لفظ استعمال کرتے ہیں فیکچولی آپ کے صرف ڈکشنریوں میں ملے، اس سارے ڈکشنریوں میں ملے. ان پہ اساس ہے ہمارے ڈیکیڈنٹ لٹریچر. ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. علم میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. ہر چیز سے خدا کی آگاہی نکلتی ہے اور ہر چیز پھر خدا کو پلٹتی ہے. سو اف یو آر سیکنگ اینی تھنگ، کسی بھی شخص کو کسی کی علم کی معرفت ایک خصوصی تحصیل علم ہو سکتا ہے. اس لیے یو جسٹ کی ناٹ بادر اباؤٹ کہ علم لدنی کیا ہے. یہ پرانے لوگوں کے ڈھونگ ہیں، ابھی بھی ان لوگوں کو اسی ناموں سے فریب دیتے. اگر آپ کو کوئی ایسا دانشور مل جائے نا جس کو لدنی علم حاصل ہو، مجھے ضرور ملے. Just to add some spice. میں نے کہا یہ مسکنسیپشن نہ ہو جائے کہ یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، وہاں اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا. جہاں تک علم لدنی سے مراد وہاں یہ ہے کہ ہم نے خضر کو، جو بھی وہ صاحب تھے جن کو خضر سمجھا گیا، ہم نے اپنے پاس سے ایک علم دیا تھا. اور وہ علم کیا تھا؟ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ تھی جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پہ عیاں نہیں. لیکن اس لفظ کو بعض لوگوں نے ایک ایسے مخفی علوم کے پورے سلسلے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ماشاء اللہ. درست گفتہ یا آغای جلیل. یہ پروفیسر صاحب آپ کے لیے اور ہارون صاحب کے لیے بھی سوال ہے. میں چونکہ سیاست پہ پہلے کچھ ہو چکا ہے سلسلہ، پوچھا گیا کہ وائی از یور ایٹیٹیوڈ سو ایگریسو ٹورڈز عمران خان؟ آر یو ناٹ ہیمپرنگ ہز ایفرٹس
پریویسلی پوچھا گیا کہ آپ بہت زیادہ یو آر آل آؤٹ فار عمران خان، اور ابھی آپ جو ایک اونلی چوائس ہے اس کو آپ ڈسٹروائے نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، اونلی چوائس تو نہیں. وہ اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا جب تحریک انصاف کے اجتماعات میں لوگ کہتے تھے کہ یہ آخری امید ہے، تو میں ان سے عرض کرتا تھا بار بار کہ یہ پورا پولیٹیشین اچھا نہیں ہے، صرف ایڈمنسٹریشن جانتا ہے. اور یہ بات نہ کہو، پہلی امید بھی اللہ سے ہوتی ہے اور آخری امید بھی اللہ سے ہوتی ہے. ناراضگی بالکل نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. الیکشن میں جہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ دھاندلی کا شکار ہوا، میں نے پورا مقدمہ اس کا لڑا. لاہور میں احتجاج ختم ہو رہا تھا جب میں وہاں گیا، اور گرمیوں کی پوری رات اور دن میں نے گزارا، اس پہ اسے سپورٹ کیا. اور 2 3 4 واقعات میں کوٹ کر سکتا ہوں جب وہ بہت انڈر پریشر تھا، جس چیز میں وہ ٹھیک تھا اس نے اس کی مدد کی. لیکن اب اگر وہ ٹھیک سمت میں جا ہی نہیں رہا، اور 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد اس کا ذوق تکبر میں بدل گیا، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک کاز کے لیے اس کے ساتھ تھے. ہم نہ کوئی، آپ جانتے ہیں، نہ کوئی پارٹی کا عہدہ میں نے لیا. میں معافی چاہتا ہوں، یہ خٹک صاحب جو ہیں اور یہ جو دوسرے ہو گئے، ان میں سے کسی کو سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا. مشکل وقتوں میں تو ہم نے ہی اس کا ساتھ دیا تھا. تو پارٹی کا عہدہ بھی مل سکتا تھا، اور بھی بہت سی آفرز تھیں. تو جہاں وہ غلط ہے، مان لیجیے ٹیررزم میں، آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اتنی بے حیائی کے ساتھ، اتنی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ، اور اس کے خود اپنے 3 لیڈر پارٹی کے قتل کر دیے گئے. جب وہ اس کے خلاف نہیں اٹھتا تو پھر کیا کریں؟ دیکھیے 4 غلطیاں اس نے کی بڑی بڑی. اس وقت الیکشن کرایا، اسے روکا گیا جب الیکشن کرانے کا پارٹی میں وقت نہیں تھا. اس میں برے لوگ آ گئے، ان کو نکالنے کی کوئی تدبیر نہیں کی، آج تک کوئی ری آرگنائزیشن کی. اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ اسے مل سکتے تھے، سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی تھی، اسے امپلیمنٹ کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ بات اسے بتائی گئی. امیدواروں کے معاملے میں مسلسل 1 سال اسے کہا گیا کہ جو لوگ کلیئر ہیں، جو پاپولر ہیں، جنہیں جانتے ہیں، جن کے دیانت اور امانت پر اعتماد ہے، انہیں کام کرنے دو. الیکشن سے چند ہفتے قبل انہیں ٹکٹ دیے گئے، اور پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ ایجنٹ تک نہیں دی گئی. اس رات بھی میں نے احتجاج کیا جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. تو مجھے بہت ذمہ دار فوجی افسروں نے کہا کہ ہم تو قصوروار ہیں آپ کے نزدیک، حالانکہ ہمیں تو الیکشن کمیشن نے اختیار دیا ہی نہیں. تو اس پارٹی سے بھی جا کے پوچھو جس نے 80% پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ ایجنٹ ہی مقرر نہیں کیے. کوئی ناراضگی نہیں. مثلا خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس کی پوزیشن خراب کرنے کی کوشش کی کہ یہ مجھے پارٹی میں شامل کرنا چاہتے تھے. میں نے لکھا بھی، جا کے ٹیلی ویژن پہ گواہی دی کہ عمران خان نے کبھی اس کو انوائٹ نہیں کیا تھا، یہ میرے پاس آیا تھا، میں اس کو لے کے گیا تھا. ناراضگی نہیں ہے. اس کی ذات پہ کوئی تنقید میں نے نہیں کی. ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے، اس کے فیصلوں پہ تنقید کی. ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہارون صاحب کے ادھر ادھر مجھے بہت قریب بیٹھے ہیں، تھوڑا خوف بھی آتا ہے. میں نے ان سے کہا تھا عمران کا کوئی قصور نہیں، صرف کم علم اور ان پڑھ ہے بس. میرا اندازہ ہے کہ وہ صرف کرکٹ کی وجہ سے اس کا دماغ ختم ہو چکا تھا. بیٹ اور بلے تک اس کی حمایت جائز تھی. ویسے آج بھی اگر وہ تھوڑا سا شعور رکھتا بہتر ہوتا. یعنی ہم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہم، یعنی انسان حمایت کرتا ہے نہیں کرتا، ترک کرتا ہے، یہ نہیں توقع کی جا سکتی کہ ہم غلط کی حمایت کریں گے. ہم نے، ویسے ہم دونوں کا ایک ٹارگٹ پورا ہو گیا. ایک بار ہم نے چاہا تھا کہ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نواز لیگ دیر شوڈ بی اے تھرڈ آپشن. شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ وی نیڈ اے تھرڈ آپشن، ورنہ یہ دونوں پارٹیاں بدلتی رہیں گی اور ہمارا حساب اسی طرح برا ہوتا رہے گا. ناؤ وی آر ویری شیور کہ وی ہیو کریٹڈ اے تھرڈ آپشن. اب آپ کی مرضی ہے، زمانے کی چال ہے، یہ سمجھدار نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. ہمیں اس طرح سیاست سے کوئی واسطہ نہیں. اب اگر ہم اپنے لوگ اپنے شہر کے سیاسیوں سے مایوس ہوں گے، اب دیکھیں نا کتنا فرق پڑتا ہے. ہم زمرد خان سے خوش ہیں اور پرویز اشرف سے ناراض ہے نا فرق.
یہ کوئی پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی پرسنل انٹیگریٹی اور کریڈیٹیبلٹی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ ملک صاحب اتنے جذباتی سیاست کی خاطر تو نہیں ہوئے کہ جا کے گولی کھانے ادھر چلے گئے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ He had something genuine in him, something real. ایک آرزو ہے پاکستانی ہونے کے نا، جب اتنا بڑا فساد، ہم ادھر غصہ کھا رہے تھے سارے، یہ ہوا کیا رہا ہے، کیا فتنہ و فساد ہے۔ Then one of us mad people went ahead. Mad people, زبورت خان۔ پروفیسر صاحب، اللہ اکبر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں بڑا سے کیا مراد ہے اور اس کو کس نظریے سے دیکھا جائے؟ دیکھو اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں کہ یہ مینیش کا ایک ترجمہ کرتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا، مجھے کچھ اور متکبرین ماننے پڑتے ہیں، یا بقول دیوبند اپنے اکابرین سے، یعنی وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین ہیں اور اللہ سب سے بڑا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میرے نزدیک اس کا ترجمہ ہوگا کہ بس اللہ ہی بڑا ہے، بس، اور کسی کا وجود میں تو نہیں برداشت کرتا، پتہ نہیں آپ کو۔ دوران تسبیح منتشر خیالات سے بچنے کے لیے جائز کام کے حوالے سے توجہ مرکوز رکھی جائے یا تسبیحات کے حوالے سے اللہ کی صفات پر توجہ مرکوز رکھی جائے؟ پھر پڑھیں۔ دوران تسبیح منتشر خیالات سے بچنے کے لیے جائز کام کے حوالے سے توجہ مرکوز رکھی جائے یا کوئی حاجت ہے، یا تسبیحات کے حوالے سے اللہ کی صفات پر توجہ مرکوز رکھی جائے؟ یہ اچھا سوال ہے، مگر کوئی ارتکاز نہیں کرنا۔ یہ اس طرح ہے جیسے نماز میں جو تسبیح سے اعلیٰ و عرفہ کنڈیشن ہے، نماز تسبیح کی اعلیٰ و عرفہ کنڈیشن ہے، اس لیے کہ آپ نماز میں بھی کلمات الہیہ، قرآن، دعا، درود سب کچھ اکٹھا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عمومی تسبیح سے اعلیٰ ترین شکل جو ہے تسبیح کی وہ نماز ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ نماز کے بنیادی مقاصد کیا ہیں تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو فارمیٹس میں نماز سب سے سپیریئر فارمیٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں یہی ارتکاز چاہیے جو یہ سوال ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، اٹس ناٹ ایٹ آل۔ بلکہ بخاری نے کہا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اصحاب رسول نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وساوس بڑے آتے ہیں۔ اب خیال یہ ہے، یہی جیسے کہ ہم کس طرح وساوس سے بچیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اگر آپ کو تسبیح اور نماز میں وساوس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے اچھے ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ شیطان کہہ رہے یہ نالائق جو ہے نا میری ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، جب وہ یہ دیکھیں گے تسبیح وظائف، تو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ وہی جو نماز میں ہونا چاہیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ أَقَامَ الصَّلَاةَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، قائم کرو، ہزار وسوسوں کے باوجود قائم کرو۔ اسی طرح اپنی تسبیحات چاہے جو کچھ ہو، جیسے وسوسے آئیں جاری رکھو، اللہ آپ کو برکت ہے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے پھر سب بھاگ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ پروفیسر صاحب، اس جگہ کی برکت ہے کہ آج کافی بھی ہمیں مل رہی ہے پہلی دفعہ، آئندہ کچھ اور بھی ملا کرے۔ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں تو زیادہ یہاں بہتر۔ کافی نہیں ہوتی، یہاں پہ کافی پیدا نہیں ہوتی، بندوبست کیا گیا اس کا۔ اچھا، پوچھا گیا کہ قرآن اس کے لیے اگر آپ اجازت دو تو میں نسلے والوں کا شکر گزار ہوں، اور ان کی اسکیم میں ہم لوگ کافی نہیں پی سکتے، مگر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ چائے کے کپ میں 1 چمچ کافی ڈال لیا کرو، پتی اور کافی مکس کر لو نا، بڑا مزہ آتا ہے ویسے۔ پروفیسر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے سوچنے کا کام دل کا بتایا ہے اور قلب کا لفظ استعمال کیا ہے،
کیا یہ لفظ دل ہی ہے یا اس سے مراد مائنڈ ہے؟ یہ دل ایک بڑا شاندار سبجیکٹ ہے اور ڈاکٹر صاحب کی اس پہ تحقیق ہے، یہ آپ کو جواب دیں گے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ بات یہ جی کہ دل کے بارے میں ایک تصور جو کہ صدیوں سے ہم نے ایکسپیرینس کیا، ہر ذہین آدمی نے اس کو محسوس کیا، اچھے بولنے والوں نے اس کو بیان کیا کہ میرا دل ڈوب رہا ہے، وہ میرا دل لے گیا۔ اس طرح کی آپ نے بہت ساری باتیں سنی، اس کی کسی قسم کی کوئی سائنسی تصدیق نہیں تھی۔ قرآن نے لفظ یوز کیا فواد، اور قرآن نے لفظ یوز کیا صدر کا، اس کی تفصیل میں بعد میں جاؤں گا۔ جو ابھی لیٹسٹ سائنٹیفک ایویڈنس ہے، ٹو میک اٹ سمپل، وہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ صرف اتنا لکھیے ڈز آور ہارٹ تھنک، تو آپ کو بہت سارے لنکس مل جائیں گے، ان میں سے 4-5 بڑے اوتھینٹیکیٹڈ ہیں۔ ان میں سے ایک لنک جو ہے اس میں نیورو ریڈیولوجیکل اسٹڈیز سے یہ ایویڈنس ملا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اچھا خاصا کمپلیکس نروس سسٹم ہے جو پرسیو بھی کرتا ہے اور کنٹینیوسلی برین کو ایسے سگنل بھیجتا ہے کہ برین اپنی انفارمیشن کو ان سگنلز کی لائٹ میں پروسیس کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے، ڈیسیژنز کرتا ہے۔ اور یہ صرف نروس ہی کے ذریعے نہیں کرتا بلکہ نیورو ٹرانسمیٹرز بھی یوز کرتا ہے، جس سے یہ پیغامات بھیجتا ہے دماغ کو۔ اور خیال یہ ہے تحقیق کرنے والوں کا کہ ہارٹ پرسیپشن کا ٹول ہے، اور بعض سٹل ایکسپیرینس میں یہ برین سے بھی چند لمحات قبل ایک تاثر ایسا وصول کرتا ہے جس کو وہ دماغ تک پہنچاتا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں۔ جی ویسے خواتین حضرات، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کافی کا غالب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے ایک سپ لی ہے کافی کی تو فوراً ہی غالب کے اشعار ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ دل کی بات بڑی عجیب ہے نا، وہ مجھے فراز کا شعر یاد آ گیا تو میں پڑھنا بھول گیا کہ نہیں، ویسے سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی دل ناداں کے چکر میں دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی۔ یہ بڑا سائنٹیفک شعر ہے اگر آپ غور کریں کہ آپ کی ججمنٹ، میں نے پہلے عرض کیا کہیں آپ ججمنٹ میں غلطی کر جاتے ہیں، اس میں آپ گمان ہے، ظن ہے، اور گمان یہ ہے کہ دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی۔ دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے ناداں جانا۔ اگلا سوال، ویسے خبردار رہیے گا، کبھی ڈاکٹر صاحب کو اشعار پہ نہیں چھیڑیے گا ورنہ آپ کی سختی آ جائے گی۔ ان کو اتنے شعر یاد ہیں کہ بس بیاض لکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اور پروفیسر صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے۔ ہمارے دوست ہیں رضوان بھٹی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا نام عثمان ہے، اس کے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار بہت کم ہے، بہت سے ٹیسٹ کرائے لیکن وہ تمام ٹھیک آئے، کیا یہ کوئی خطرناک بیماری ہے اور وہ کون سی تسبیح زیادہ نہیں، کرے؟ بلکہ اس کا سائیکولوجیکلی عثمان کا مزاج اس قسم کا ہے، اکویلا، انوکھا، ری ایکٹیو، سڑنے گلنے والا، تو اس کی مینٹل کیفیات اس کی ریجیڈیٹی کی وجہ سے اس کے بلڈ پہ اثر انداز ہے۔ ویسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑے اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالظہیر صاحب، مجھے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ ان کو ڈھونڈ لیں، بڑے اچھے فزیشین ہیں، وہ آپ کو مشورہ دے دیں گے، طبی مشورہ بھی۔ چھپ کے بیٹھے میں نے بھی سوچا میں کافی تھوڑی سی پی لوں۔ پروفیسر صاحب آپ نے عثمان کا ذکر کیا ہے، تو ایک خاتون ہے ماریا، ان کا مریم، ان کا بھی پلیٹلیٹس کا ایشو ہے، کیا ان کا بھی نام کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے؟ نہیں، ان کا نام کے ساتھ مسئلہ ہے، مگر کچھ گھریلو ماحول، جینیٹک بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوگا، مگر خیال یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ دل کا دونوں ٹھیک ہو جائیں، دونوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں۔ رضوان بھٹی صاحب آپ بھی سن لیں، دل کا فیصلہ اور دماغ کا فیصلہ، انسان یہ فرق کیسے معلوم کرے کہ دل، دماغ اور نفس کی آواز کون سی ہے؟ دیکھو بات ہے، جب ایموشن، فیلنگ، سینٹیمنٹس ہو تو آپ ان کو ہمیشہ دل کی طرف ریلیٹ کرتے ہیں۔ جب نصیحت، ایڈوائس،
دوسری چیزیں باتیں ہوں جہاں سے آپ کو منع کیا جاتا ہے، سسٹم دیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہو یہ میرا دماغ ہے. مگر جیسے میں نے بتایا کہ ایک پیچھے سے آنے والا خیال جو ہے وہ سب کو اوور رول کر کے چلا جاتا. مگر جب دماغ، دل، سارا کچھ اکٹھا ہو جائے نا تو پھر سونی مہیوال، ہیر رانجھا اور کیا نام ہے سسی پنو کی داستان پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ خالی لائک ڈس لائک نہیں رہتی، یہ ٹوٹالٹی میں ایک ایسی کمٹمنٹ تخلیق ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. پوچھا گیا ہے کہ مرد عورت کو ازل سے اب تک اس کی کم عقلی کا تانا اپنی جارح مزاجی کی وجہ سے دیتا چلا آ رہا ہے یا واقعی عورت یہ ڈیزرو کرتی ہے؟ سچی بات پوچھو نا تو یہ عورت کی وزڈم ہے کہ ایک معمولی سی غلط بات سن کے ساری عمر مرد پہ حاوی رہتی. دیکھیں، میں ایک نئی، بالکل نئی بلکہ چند ہفتے پہلے ایک ریسرچ آئی ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. اس سے مقصود کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی کہ تم مجھے ان کی مثال دیتے ہو جو میرے لیے وہ چنتے ہو جو بحث کرتے ہوئے کامیابی سے بحث نہیں کر سکتی. اس طرح کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے. عورت کی عقل یا ذہانت کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ویسٹ میں ہم جانتے ہیں کہ عورتیں بڑے بڑے اچھے کارنامے سر انجام دیتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. میری پروگرام ڈائریکٹر ایک خاتون ہے جس سے میں بہت سیکھتا ہوں. اس طرح بہت ساری پڑھی لکھی خواتین ہیں. لیکن جو کیمبرج یونیورسٹی میں اسٹڈی ہوئی وہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جذبات اور اظہار کے درمیان جو دورانیہ ہے اس کو جو برین کا حصہ کنٹرول کرتا ہے وہ ریلیٹیولی تھوڑا وزن رکھتا ہے خواتین میں. امپروو کیا جا سکتا ہے. ویسے خواتین و حضرات، اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیجرز کی وجہ سے یا فزیکل ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے women have one or two problem. جہاں a woman becomes lot many time earlier mature than the man. لڑکے اگر اس عمر میں ہوئیں گے میچور ہوں گے تو ہم کہتے ہیں پری کاشس ہیں، ارلی میچورٹی ہے. مگر لڑکیاں 11-12 سال اپنی فزیکل چینجز کی وجہ سے وہ بہت پہلے بہت سارے معاشرتی اسباب کی وجہ سے میچور ہو جاتی ہیں. مگر جب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی رسم و رواج میں یا طریق شریعہ میں یا نارمل پروسیجرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کچھ عرصہ جو ہے وہ ان حدود سے باہر ہے. اب یا جیسے اگر ان کو ناقص ایمان کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے کے پورے مذہبی یعنی پروسیجرز کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی. جب ناقص العقل کہا جائے اس کا صرف ایک مطلب ہے. ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ کے آیا ہوں جس میں یہ بالکل کنفرم کیا گیا ہے کہ ذہانت میں، علم میں عورت اور مرد میں کوئی خاص فرق نہیں. ایک چیز میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ فزیکل چینجز اور بریک اپ آف ہارمونز کی وجہ سے بیونڈ 40 جیسے عورتوں کو پرابلم پیش آتے ہیں، اس طرح ان کی سائیکالوجی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح ارلیئر بھی، یعنی جب آپ ایک مسلسل عبادت کرنا اور پھر اس میں ایک نیچرل بریک کا شکار، جو ان کا قصور نہیں ہے وہ نیچرل ہے، اسی لیے خدا ان پہ ان کی ادائیگی کی پابندی نہیں لگاتا اور اس معاملے میں فری رکھا. مگر اگر جاب اورینٹیشن کی وجہ سے دیکھا جائے تو عورت کا مرتبہ مرد سے بڑا ہے، جیسے ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ. وہ مجھے برنٹ شاہ کی بات یاد آتی ہے، زیادہ نہ ہنسیے گا اس پہ اور مرد بھی اپنی توہین محسوس نہ کیجیے گا. وہ کہتا ہے A woman is a God's contraption for productivity. کہ عورت اللہ کی مشین ہے پروڈکٹیوٹی کے لیے. A man is a woman's contraption for productivity. خاصا توہین آمیز ہے کام.
اس لیے زیادہ اس سوال میں برابری رہنے دو، ٹھیک ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے برابر سمجھ. مگر خاتون حضرات بعض اوقات میں بڑے تعجب سے ایک سوال آپ سب لوگوں سے پوچھتا ہوں اور غور کیجئے گا. میں سوچتا ہوں کہ میرے رسول کی 11 بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دو کی اولاد ہوئی ہوگی. For the rest of 9 wives، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ کس قسم کا ریلیشن شپ تھا؟ No children، no productivity، کچھ بھی نہیں ہے. Why Prophet was fond of keeping a 60-year-old woman with him؟ ام المومنین کی سودا عمر بڑی ہو گئی تھی، نہ بچے جننے کے قابل تھے. چلو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تو بات مان لیں، لاڈلی بیوی تھیں، مگر باقی بیویاں کوئی ضروری کہ شکل و شباہت، یہ ان میں زیادہ ام المومنین صفیہ بڑی خوبصورت تھیں. تو یہ کریڈٹ کے باوجود جو میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پلیز نوٹ اٹ، کہ یہ ضروری نہیں کہ مرد اور عورت صرف بچوں کے لیے جمع. Remember this. If you believe your prophet، 9 بیویاں ان کے ساتھ اس طرح رہیں کہ کوئی اولاد نہیں تھی. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کسی قسم کا عذر نہیں ہے کہ اگر بچوں میں نہیں ہے تو میاں بیوی میں محبت نہ ہو، دوستی نہ ہو، بلکہ قرآن کے لفظوں کے مطابق اگر کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہیں، ذہنی، بدنی، اخلاقی، تو وہ اللہ کے نزدیک معتبر میاں بیوی ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس میں کوئی کریڈیٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے جتنے دوسرے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے لوکل ڈیفنس لیس انفیریورٹی اسٹکن سوشل کانسیپٹس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اینڈ وی مسٹ اسٹینڈ اے واچ بینگ مسلمس. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ ضرور یاد کیجئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 9 مرتبہ زندگی گزاری جیسے آپ ایک مرتبہ بھی نہیں گزار سکتے. پروفیسر لاسٹ 2 کویسچنس. پوچھا گیا ہے کہ اگر خواب حقیقت ہو جائے تو کیا اسے الہام بھی کہا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور جو آپ نے کہا وہی ہوا، تو اس کا کیا مطلب؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہوگا. اصل میں تو نہیں اس پر رائے دے سکتا، اور جب تک میں پورا خواب سن نہ لوں اور روایت اور درایت پہ کنفرم نہ کر لوں، میں نہیں اس کا جواب دے. مگر اگر ایسا ہوتا، سنیں آپ میری بات، آپ نے کبھی ماضی میں سنا ہوگا کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، جہاز ڈوبنے لگا، میں نے اپنے مرشد کو یاد کیا، پھر ناگہاں مرشد حاضر ہوئے اور انہوں نے شانے سے جہاز کو اٹھا کے سیدھا کر دیا. مرشد کبھی رستم زمانہ بھی ہوتے تھے. اب اس قسم کی مثالیں آپ کو بڑی ملتی ہیں کہ جس میں تصور مرشد میں اتنی زیادہ قوت بتائی جاتی ہے. But that doesn't happen. بالکل نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا گمان کسی بندے کے بارے میں اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور اللہ بھی شاید اس پہ مہربان ہوتا ہو، تو جب آپ کسی مصیبت میں ہوں گے، ابتلا میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو خدا اس کی امیج میں بذریعہ فرشتہ آپ کو انفارمیشن بھیجے. یہ کبھی وہ آدمی نہیں ہوتا، نہ وہ ٹریول بھی نہیں کرتا. یہ سب نہ جاننے والوں کے قصے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ فرض کرو ایک آدمی رستہ بھول گیا، اب اس کو رستہ نہیں مل رہا، وہ اپنے مرشد کو پکارتا ہے. مرشد تو آ ہی نہیں سکتا وہاں، مگر اس کا مرشد سچا ہے، وہ تو نہیں آ سکتا، مگر چونکہ اس کا رہبر اور رہنما سچا ہے تو خدا کو پتہ فرشتہ بھیجوں گا تو یہ بجائے رستہ پانے کے غش کھا کے مر ہی جائے گا. اس لیے وہ اس کی شکل میں فرشتہ بھیجے گا جو کہتے اس رستے پر نکل جا تو تجھے حفاظت ملے گی. نہ صرف یہ
بلکہ زمین و آسمان میں بہت سارے اللہ کے بندے جنہیں رجال غیب کہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور جب ہم اس قسم کے کسی کرائسس میں پڑیں تو ہم خدا سے دعا کریں تو خدا ان بندوں کو شاید آپ کی شناسا شکلوں میں بھیج دیتا ہے تاکہ آپ کو استجاب اور خوف نہ ہو اور وہ آپ کو رستہ دکھاتے ہیں. اور خادم حضرات، نواب صدیق حسن خان بھوپال نے یہ حدیث لکھی کہ جب یہ حدیث آئی کہ انہوں نے یا عباد آیوں نے کہا یا عباد اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں دریائے نرمدا میں جا رہا تھا تو میری بہیلی، وہ جو تھے نا چھکڑا سا میرا، وہ ریت میں پھنس گئی اور ہم نے بڑا زور لگایا مگر وہ نہیں نکلی. تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث یاد تھی، میں وہاں سے نکلا اور میں نے اپنا رخ جو ہے موڑ لیا بہیلی سے اور میں نے دعا مانگی آیوننی یا عباد اللہ. تو جب مڑ کے دیکھا تو میری بہلی ساحل پہ کھڑی تھی. واللہ عالم بالصواب. میں سمجھتا ہوں کہ نواب صاحب سچے تھے، اچھے محدث تھے اور ہندوستان میں اہل حدیث کے بانی ہیں. امید ہے کہ انہوں نے سچ بولا. سر یہ بڑی فرمائش آئی ہے اس سوال کی، میں چاہتا تو تھا کہ آخری سوال کروں. پوچھا گیا ہے کہ یہ پچھلے سوال کا سپلیمنٹری ہے، کیا جنت میں ہماری بیوی 70 حوروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے گی؟ اس سے بھی زیادہ بڑا کام کر سکتی ہے. وہ خدا سے دعا کر کے آپ مرد بن جائے گی، آپ کو بیوی بنا لے. جنت میں کم از کم 2 ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم فیس آف کہتے ہیں. فیس آف. سیکس تو میٹر ہی نہیں کرتی، وہ یہاں اس زمین سے نکلتے ہی سارا کچھ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، مگر فیس آف موجود ہے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی دکان ہے جس میں آپ گھسو گے تو جیسا چاہو گے بن کے نکل آؤ گے. اگر کسی نے بیوی کو ناراض کیا تو اگرچہ وہ کلی پٹری کیوں نہ ہو، وہ اندر جائے گی اور چنگیز خان بن کے باہر نکلے. پھر آپ خود ہی سمجھ لیں. ویسے سوالات تو بہت زیادہ ہیں، تقریباً 1000 سے زیادہ سوال ہمیں ملے ہیں. اوبویسلی پورے اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتے تھے. آخری سوال ہے کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا گیا ہے، یہ مقام کہاں پر ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیسے پیدا کیا جائے. خادم حضرات، اب تو گلا زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضرت مالک بن عوف اشجعی کی ایک حدیث آپ کی نظر ہے. آپ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر رستے میں قیام فرمایا، رات کو آنکھ کھلی، دیکھا کہ رسول اللہ اپنے مقام پہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرے خوف کے مارے، پھر وہاں سے نکلے اور پھر باہر گئے اور ڈھونڈنے کی یا رسول اللہ کدھر ہیں آپ، مگر کہیں نظر نہیں آیا. تو جب آگے جا رہے تھے تو دیکھا کہ 2 اور سائے سے چل رہے ہیں. تو آپ نے آواز دی کہ کون ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر غفاری. دوسرے نے کہا میں معاذ بن جبل. تو آپ نے کہا تم کو بھی وہی فکر ہے جو مجھے فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہیں. تھوڑی دور آگے گئے تو ایک اندھیرا سا آرچرڈ تھا، جھنڈ سا تھا. جب اس کے قریب پہنچے تو حضور کی آواز آئی، اے عوف بن مالک تم آ گئے؟ ہماری بھی کہنے کہ جان میں جان. ہم نے کہا حضور حاضر ہوں. پھر آپ نے کہا عوف بن مالک کیا ابو ذر آ گئے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ خادم حاضر ہے. پھر آپ نے کہا معاذ بن جبل بھی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں معاذ بن جبل بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کہنے لگے تمہیں ایک خبر نہ دوں؟ ان کا کیا خبر یا رسول اللہ، آپ فتح فرمائیں. کہنے لگے جو ڈیل ہوا ہے وہ بتاؤں، جو میرا اللہ سے آج ڈیل ہوا ہے وہ بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں مناسب سمجھیں تو آپ کا اور اللہ کا راز ہے، ہماری ضرورت و مجال کہاں. تو کہا دیکھو
مجھے اللہ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں آج کی ٹرم میں کیا کہتے ہیں مجھے ایک ڈیل آفر دیا ایک بڑا ٹپیکل لفظ وہ دیا اور اس میں کہا ہے کہ یا محمد اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کر دیں۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یا محمد اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل کر دیں، یا پھر آپ مقام شفاعت لے لو۔ تو ہم اور بن مالک کہتے ہیں ہم سراپا منتظر ہوئے کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا میں نے شفاعت چن لی، قیامت کے دن شفاعت چن لی۔ تو ابھی ہم شاید سوال سے گریزاں تھے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ تو نیک لوگ تو خود بخود ہی جنت پہنچ جائیں گے، مگر میری شفاعت میری امت کے بدترین لوگوں تو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہی مقام محمود ہے اور حمد کا مقام ہے جب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی خوبصورت چیپٹر ہے قرآن و حدیث کا، پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو سناؤں گا۔ مگر جب نزول پروردگار ہوگا، نزول ملائکہ ہوگا اور قرآن آواز دیتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی، جب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اور پیغمبر علیہ السلام کو خدا کے قریب لایا جائے گا، پھر حکم ہوگا اے محمد اٹھو، اور مقام محمود میں جو آپ سے وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے چاہتے ہیں۔ حضور اٹھیں گے اور مقام محمود یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی تعریف کریں گے جیسے اللہ چاہے گا۔ محمود کا لفظ حمد سے ہے، تعریف سے ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف کریں گے جیسے اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا آپ کیا مانگتے ہیں؟ پھر حضور ان کو یاد کرائیں گے کہ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہے؟ تو اللہ کہے گا ہمیں بھی یاد ہے۔ تو پھر کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ میری امت کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ کہا جائے گا جاؤ جا کے نکال لو، جاؤ۔ کہتے ہیں ہم جائیں گے اور امت محمدیہ میں سے ایک لاٹ مینی گناہ گاروں کو کھینچ رہے ہیں، مگر پھر بھی کچھ رہ جائیں گے۔ میں پھر آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے اب کیا بات ہوئی؟ پروردگار آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، کہاں جاؤ پھر لے آؤ جا کے۔ پھر ہم جائیں گے ایک اور گروہ لے کے آئیں گے اجڑے پجڑے مسلمانوں کو، وہ بھی نکل آئیں گے۔ ایک بعد میں آپ سے کہوں گا۔ پھر کہا جائے گا تیسری مرتبہ کیا پروردگار عالم آپ کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، میری امت کے ابھی بھی کچھ لوگ جہنم میں۔ کہا ہے محمد ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، جاؤ تم لوگوں کو لے آؤ جو تمہارے ہیں، پھر لائے جائیں گے۔ مگر ایسا پیغمبر ہے کہ حرص سے فلاح پیغمبر یہ ہے کہ امت کو کوئی غضب نہ پہنچے، اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے مگر امت کے لیے چوتھی مرتبہ پھر جائیں گے۔ کیا ہے پروردگار اعظم ابھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ فرمایا جائے گا یا محمد ہم نے دیکھ لیا ہے اب جہنم میں تیرا کوئی امتی باقی نہیں ہے، یہ ناموں سے نہ تم جانا، اب جہنم میں صرف وہی لوگ ہیں جن کو کتاب نے روک رکھا ہے، جو مشرک تھے، کافر تھے، ظالم تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ کی تسلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے باہر ہے۔ وہ راز کی بات پتہ کیا؟ 3 وقفوں میں اللہ اپنا بھی کام کر لے گا، پتہ ہے نا؟ آپ تو سمجھتے ہو آئے اور گئے، اس میں بھی 1-8 بلین سال گزر جاتے، تو جب تک دوسرے لاٹ کی باری ہوگی وہ بیچارے اچھی بھلی سزا بھگت چکے ہوں، سمجھے نا؟ اس لیے وہ یقیناً یہ حقیقت ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کے سب سے پختہ وعدوں میں ہے،
اور مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بھی کہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، نہ پیغمبر اپنا مقصد بدلیں گے نہ اللہ اپنا وعدہ بدلیں گے. اور یہی مقام محمود، مقام شفاعت اور مقام ولایت اور مقام وسیلہ. اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں صرف ایک مقام ہے اور وہ مقام وسیلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری امت میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے. تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول، جب بھی چاہو آپ اللہ کے رسول کے یہ دعا کر سکتے ہو کہ اے مالک و کریم، ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروفیسر دعا کروا دیں. اور جن لوگوں نے خاص طور پہ جو بیمار ہیں انہوں نے بہت سارے سلپس بھیجی ہیں دعا کے لیے. فردن تو ممکن نہیں ہے، آپ اجتماعی طور پہ دعا کروا دیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک حنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. أَلِف لام میم. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. دعا مانگ لیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرت. اللہم انا اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا. اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندعو بک فی نحورہم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کل ما ذکرہ الذاکرون. اللہم صلی علیہ کما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا. Ladies and gentlemen, thank you very much. You've been very patient and we have been very cruel.